السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسا اوقات بکثرت یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ہمیں قسم قسم کے خیالات آتے ہیں۔ بعض لوگ تو وساوس کے اور وہم کے مریض بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ گزارشات آپ سے کرنی تھی کہ انشاءاللہ ان اعمال کو آپ کریں تو نماز کے اندر سے وساوس بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ وہم کے مریض بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اذان ہوتی ہے تو باتوں میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی اذان ہو پہلے سے ہی نماز کی تیاری کر لی جائے، باوضو ہو کر جماعت سے پہلے خشوع و خضوع سے جا کے نماز کے لیے تیاری کر کے فوراً نماز میں پہنچا جائے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے لوگ بھاگتے بھاگتے پہنچتے ہیں، ابھی 2-4 رکعتیں گزر چکی ہوتی ہیں اور ایک دم سے پہنچتے ہیں، جماعت بھی آدھی رہ جاتی ہے، نہ جماعت کی طرف توجہ ہوتی ہے نہ نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ ایسی نماز کے اندر انسان کو قسم قسم کے خیالات تو آنے ہی ہیں۔ ان خیالات کو دور کرنے کے لیے جو قرآن و حدیث میں طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سورہ مومنون ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے جو درجات ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں آپ ان کی طرف توجہ کریں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ الفاظ کے معنی کی طرف توجہ کیا جائے، اس طرف بھی توجہ نہیں جا رہی تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ یا تو یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا یہ تصور کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو خیالات نہیں آئیں گے۔ خیالات آنے کی جو وجہ ہے ہمارے ہاں اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں گی، 2-4 چند جو وجوہات ہیں ہمارے ہاں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے جو استنجا ہوتا ہے اس کے اندر جلدی کی جاتی ہے، حالانکہ فقہائے کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب تک قطرے آنا بند نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ استنجا ختم نہ کریں، بلکہ آپ اطمینان سے استنجا کریں۔ قطرے آنا جب بالکل بند ہو جائیں تب آپ استنجے کو مکمل کر کے اٹھ جائیں۔ سب سے پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ نماز سے جو پہلے کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے مکمل طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نماز کے اندر، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے۔ دوسرا ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ اب طہارت کے اندر وضو بھی آتا ہے، استنجا بھی آتا ہے، تو لہذا سب سے پہلے جب آپ نے استنجا کرنا ہے مکمل طریقے سے فراغت حاصل کر کے جب آپ کے قطرے بالکل آنا بند ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ وضو کی طرف جانا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو بعض میں یہ بھی خیالات آتے رہتے ہیں کہ یار ابھی بھی قطرہ ٹپک رہا ہے، یہ ٹپک گیا، ابھی وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو ٹوٹ گیا، تو یہ پھر شیطان ان کے ذہن میں خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اطمینان سے استنجا کریں، جب قطرے آنا بالکل بند ہو جائیں پھر آپ استنجے کو ختم کر کے وضو کی طرف جائیں۔ اب جب آپ نے وضو کو شروع کرنا ہے تو وضو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو باتیں یاد نہیں آتی، جیسے وضو شروع کرتے ہیں تو دنیا بھر کی باتیں ان کو یاد آ جاتی ہیں اور وضو کے دوران وہ اتنی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وضو کے اندر سارا خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کا جو سنت طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، وضو کے دوران دعائیں پڑھنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اپنا منہ دھوتا ہے اور اسی طرح اپنا سارا چہرہ دھوتا ہے، تو جن جن اعضاء کو دھوتا ہے اس سے جو اس کے گناہ صادر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرماتے جا رہے ہیں۔ اب جب اس کا وضو صحیح طریقے سے مکمل ہوگا، وضو میں باتیں نہیں کرے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا اور ساتھ میں یہ تصور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، تو وضو بھی سارا اس کا خشوع و خضوع سے ہو جائے گا۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ وضو کے اندر ایک بات کا اور خیال رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کے اندر جو پانی استعمال کریں اس کو بالکل ضائع نہ کریں، اگرچہ آپ کسی نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہوں تو اس چیز کا آپ نے خاص اہتمام کرنا ہے۔ وضو کر لینے کے بعد جیسے ہی آپ مسجد میں پہنچیں تو آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، آپ مسجد میں گئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت کی اور آپ نے نماز شروع کر دی۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کو قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ حضرت بلال کی قدموں کی آہٹ یہاں تک پہنچ رہی ہے، تو واپس جا کر انہوں نے حضرت بلال سے سوال کیا تھا کہ آپ کی آواز وہاں پر آ رہی تھی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ میرا ایک عمل ہے جو اسلام قبول کرنے سے لے کر اب تک، کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز جو ہو تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے امور کو انجام دینا ہے، خشوع و خضوع سے آپ نے وضو کیا، سنتوں کو مکمل کر کے، اس کے بعد آپ مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں ان کی ادائیگی آپ نے ضرور کرنی ہے، اس سے بھی نماز کے اندر خشوع و خضوع انسان کو وہ نصیب ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، صبح کی جو 2 سنتیں ہیں، عصر سے پہلے جو سنت غیر موقع ہیں، یا مغرب کے بعد جو ہیں، ان کو جب آپ ادا کریں گے تو اس میں آپ کو ویسے ہی نماز کے اندر وہ خشوع و خضوع نصیب ہو جائے گا۔ اب نماز ختم کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کے اندر خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وساوس کا آنا، خیالات کا آنا کوئی برا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ شیطان وہیں آتا ہے کہ جس دکان کے اندر جس کے پاس ایمان موجود ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس کچھ نہیں ہے شیطان وہاں نہیں آئے گا، لیکن جب آپ کو خیالات آئیں تو خیالات کو آپ نے بڑھانا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، بلکہ وہیں سے ہی خیالات کو آپ نے کلوز کر لینا ہے۔ اور جب آپ انشاءاللہ ان سارے اعمال کو جو سنت کے مطابق ہیں بجا لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کے کوئی خیالات بھی نہیں آئیں گے، بجائے اس کے کہ آپ نہ استنجا صحیح طریقے سے کریں، نہ وضو صحیح طریقے سے کریں، نہ نماز صحیح طریقے سے کریں، اور بعد میں وہ یہ شکایات کریں گے نماز کے اندر خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک بندے نے پاکی صحیح طریقے سے نہیں کی، وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا، تو جب وہ پاک ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو شیطان کی طرف لازماً متوجہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ جب آپ ان سب چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو نماز کے اندر کسی قسم کے کوئی خیالات نہیں آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔